السلام علیکم ناظرین، راؤنڈ آف نیوز کے اس خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں سلیمان مبشر۔ ناظرین، 28 جولائی 2010 کو ایئر بلو کی پرواز A321 نے کراچی ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری، تاہم شدید بارش اور بادلوں کی وجہ سے یہ بدقسمت طیارہ مارگلا کی پہاڑیوں میں کریش کر گیا۔ کریش کے نتیجے میں 148 مسافر اور 6 کرو ممبر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ سول ایوییشن اتھارٹی کے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کے صدر ایئر کموڈور خواجہ ایم مجید کی سربراہی میں 7 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی، جس میں تکنیکی اور آپریشنل فیلڈ میں مہارت رکھنے والے افراد اور ایئر بلو کا ایک نمائندہ بھی شامل تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ کی تفصیل کے مطابق اس روز موسم خراب تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ کراچی سے آنے والی ایئر بلو کی اس پرواز سے قبل 2 یا 3 جہاز اترے بغیر اسلام آباد کی فضا سے لوٹ چکے تھے۔ ریکارڈنگ کے مطابق جب ایئر بلو فلائٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے اترنے کی اجازت طلب کی تو جہاز کے کپتان کو بتایا گیا کہ موسم موافق نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں طے شدہ اصول کے مطابق یہ جہاز کے کپتان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اترنا چاہتا ہے یا نہیں۔ ایئر بلو کی پرواز کے کپتان نے اترنے کا فیصلہ کیا اور کنٹرول ٹاور نے انہیں تمام متعلقہ تکنیکی تفصیلات، جس میں دیکھ سکنے کی صلاحیت، ہوا کی رفتار اور رخ اور دیگر عوامل سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد پائلٹ نے جیسا کہ طریقہ کار ہے ریڈار سے رابطہ کیا اور اپنی پوزیشن چیک کی۔ اس کے بعد پائلٹ دوبارہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطے میں آ گیا۔ طے شدہ اصول کے مطابق 1000 فٹ کے فاصلے سے پائلٹ کو رن وے نظر آنا چاہیے۔ جب وہ اس پوزیشن میں آئے تو انہوں نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ وہ رن وے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس اعلان کے بعد اصولی طور پر جہاز کو تھوڑا سا دائیں مڑ کر رن وے کے برابر پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ گھوم کر 40 سیکنڈ سے 1 منٹ تک کے اندر رن وے کو چھو لینا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ شدید بارش کے باعث کنٹرول ٹاور کو جہاز دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ریڈار نے محسوس کیا کہ جہاز کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو لینڈنگ سے عین پہلے ہونی چاہیے۔ ریڈار آپریٹر چونکہ پائلٹ کی فریکوینسی پر نہیں تھا، لہٰذا اس نے کنٹرول ٹاور کو بتایا کہ جہاز کی پوزیشن درست نہیں ہے۔ کنٹرول ٹاور نے جہاز کو بتایا کہ آپ کی پوزیشن ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پائلٹ نے جواباً کہا کہ مجھے رن وے دکھائی دے رہا ہے۔ چند سیکنڈز کے بعد ریڈار نے محسوس کیا کہ جہاز ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل رہا ہے، جس کی حد 4 سے 5 میل ہوتی ہے۔ یہ پیغام کنٹرول ٹاور کو دیا گیا، جس نے فوراً جہاز سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا رخ مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف ہے۔ اس وقت جہاز سے آواز آتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر پائلٹ کہتا ہے، او مائی گاڈ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جہاز کا گیئر تبدیل کر کے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن شاید اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پائلٹ، کنٹرول ٹاور اور ریڈار کی تمام گفتگو سن کر ماہرین نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پائلٹ نے اسلام آباد ہائی وے کو شاید رن وے سمجھ لیا تھا۔ جہاز کی پوزیشن اور پائلٹ کا 2 بار اصرار کہ اسے رن وے نظر آ رہا ہے اس دلیل کے حق میں جاتی ہیں۔ ناظرین، خراب موسم میں ہوائی اڈے کی نزدیکی شاہراہ کو رن وے سمجھ لینے کی غلطی ایوییشن صنعت میں غیر معمولی واقعہ نہیں ہے۔